سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی کسی قرضے میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ بدقسمتی سے آج غریب آدمی کے لیے علاج کروانا اتنا مشکل ہے کہ وہ علاج ہی کی وجہ سے بعض اوقات قرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے دنوں میں یہ قرضہ لوٹا دوں گا۔ ٹائم آ گیا، دوسرے دوست نے مطالبہ کیا کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب پہلے والے دوست نے عدالت پہ مقدمہ کر دیا کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، یہ پیسے نہیں لوٹا رہا۔ جج صاحب نے بلایا، کہا پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دینے ہیں۔ قرضہ ہے؟ کہا ہاں قرضہ ہے، پیسے لیے تھے میں نے، ایکسیپٹ کر لیا۔ کہ پھر لوٹاتے کیوں نہیں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں، بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ جج صاحب نے کہا 30 دن کا ٹائم ہے، اس کے پیسے لوٹا دو ورنہ پھر مجھے تمہیں قید میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ شخص عدالت سے باہر آیا اور آ کر سوچنے لگا کہ 30 دن میں کدھر سے پیسے لاؤں گا، میرا تو کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں۔ علماء نے کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ اس شخص نے غالباً یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں ہو اسے چاہیے کہ نبی پاک پر درود پڑھے کہ درود کی برکت سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس عاشق رسول نے کیا کیا؟ اس نے سوچا اور تو کچھ نہیں کر سکتا، مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور درود پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن تک درود پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، صبح و شام درود پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، خواب میں سویا مگر آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے، میرا قرضہ ادا کر دو۔ صبح اٹھا بڑا خوش کہ آقا علیہ السلام نے قسمت چمکا دی، مگر وہ سوچنے لگا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا تو وہ کیسے میری بات کو مانے گا؟ there is no proof۔ میں کہوں گا کہ مجھے خواب میں نبی پاک نے فرمایا تو کیا وہ میری بات مان لے گا؟ اب اسی شش و پنج میں ایک اور دن گزر گیا، آخری رات آ گئی، پھر خواب میں آنکھیں بند ہوئی تو نبی پاک کی خواب میں زیارت نصیب۔ آقا نے کہا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور میں چلا تو جاؤں مگر وہ اگر مجھ سے کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی دلیل مانگے گا تو میں کیا کہوں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اسے یہ کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو اور جب تک تمہارے درود کمپلیٹ نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ یہ عاشق رسول صبح صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا، وزیر کو کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کا پیغام لایا۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام لائے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وزیر نے اپنے پاس بلا لیا، کہا کہو کیا پیغام ہے؟ کہا حضور میرے آقا نے فرمایا کہ آپ نے میرا قرض ادا کرنا ہے، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں۔ تو کہا کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کہ نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کہا میں دلیل بھی لایا ہوں۔ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، جب تک آپ کے یہ درود پاک کمپلیٹ نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ جب وزیر نے یہ سنا تو اس نے نعرہ لگایا مرحبا یا رسول اللہ، یعنی اس کو تو یہ لاٹری مل گئی نا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود قبول ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اپنے گھر میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہ 3000 تو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، میں اس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ 3000 دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا، آپ نے تشریف لائے، اس کے پیش کر رہا ہوں، اور 3000 دینار اور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اپنے بچوں کے روزگار کا کچھ کام کیجیے۔ یہ دیوانہ خوش عدالت پہنچ گیا۔ آخری دن ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، وہاں سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بندے نے آ کر سرنڈر ہی کرنا ہے، پیسے تو کر کے نہیں لا سکتا، غریب تھا ہی کچھ نہیں۔ عدالت میں جا کر جج کے ہاتھ میں 3000 دینار دے دیے۔ جج نے کہا پہلے یہ بتاؤ پیسے لائے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے پیسے ہی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے۔ 3000 دینار جو ہے وہ اٹس ناٹ اسمال اماؤنٹ آف دیٹ ایرا، وہ بڑا پیسہ تھا۔ تو جج کو اس نے سارا واقعہ سنایا، یعنی گویا اس نے اپنے دل کی کیفیت اس شعر میں بیان کر دی ہوگی کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس زمانے کے جج بھی، اس زمانے کے لوگ کتنے عاشق رسول تھے۔ بھری عدالت میں جج کھڑا ہوتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، واپس آ کر 3000 دینار اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا، تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اب جس نے مقدمہ دائر کیا تھا وہ بھی سارا واقعہ سن رہا ہے، وہ بھی دوست ہی تھا، مسلمان تھا۔ اس نے کہا قلم اور کاغذ لے آؤ، اپنے اس عاشق رسول بھائی کا میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس بندے نے جج صاحب کو واپس دے دیے 3000 دینار کے، حضور آپ نے میرا قرضے کے پیسے دیے، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج کہتا ہے کہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ سرکار کے نام پر جو پیسے نکال دیے اب مجھے واپس نہیں لینے، یہ تم ہی لے جاؤ۔ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ بندہ جو ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، درود پاک کی برکت سے اب 12000 دینار لے کر گھر کو جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی قرضے میں ہے، درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، جو ڈاکٹر بھائی میرے سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہاتھ میں، آپ کے کام میں اور برکت دے اور آپ کو شفا والا کام نصیب فرمائے۔ اگر ڈاکٹر صاحبان ایک کام کیا کریں، مریض کو دیکھتے وقت، آپریشن کے لیے جاتے وقت، یا جب بھی آپ کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمت برس رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے درود کی برکت سے مریض پر بھی رحمت برسے گی، اس کو بھی شفا نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ گھر سے چلتا ہے، آج کل حالات کیسے ہیں پتہ نہیں، کب کیا ہو جائے، تو گھر سے چلے تو درود پڑھتے پڑھتے چلے، گھر سے آفس آ رہا ہے تو درود پڑھتے آ رہا ہے، رحمت الہی اس کے ساتھ ہے، واپس جا رہا ہے تو درود پاک پڑھتے پڑھتے جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں پھر بھی میوزک سننا ہے، اب تو موٹر سائیکل پہ بھی لوگ ہینڈز فری لگا کر میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر اس عالم میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ حرام سنتے سنتے دنیا سے گیا۔ ارے ہم مسلمان ہیں، کیا ہی اچھا ہو ہمارا سفر بھی ذکر و درود میں صرف ہو، کبھی کلمہ پڑھتے پڑھتے، کبھی سبحان اللہ کہتے کہتے، کبھی اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے، اور کبھی درود پڑھتے ہوئے ہمارا سفر ہوتا رہے۔ یہ ساری زمین، یہ ساری جگہ جہاں سے آپ گزرتے جائیں گے، یہ آپ کے ذکر و درود کی گواہ بنتی جائے گی، قیامت کے دن آپ کی انشاءاللہ یہ گواہی دے گی۔ اگر یہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں، بعض اوقات آپ ہاسپٹل میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے ہاتھ بیزی ہوتے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے، اگر زبان ذکر و درود کی عادی ہو جائے تو انشاءاللہ کاموں میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے ایک ایسے موضوع سے متعلق سننا ہے، ایک ایسی ہیبٹ کے متعلق سننا ہے کہ جس عادت سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں، اس کی ذات میں شامل ہوتی ہیں، جیسے ہر انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ عادتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں، اور ان عادتوں کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو۔ مثال کے طور پہ عقل ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے،
ظاہر ہے جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہ عقل مند ہی ہیں، عقل تھی تو یہاں تک پہنچے، اتنی اسٹڈیز کی۔ انسان اسی عقل کو سائنس میں لگاتا ہے سائنسدان بن جاتا ہے، اچھی عقل والا علم دین کی طرف لگاتا ہے تو بہت بڑا مفتی بن جاتا ہے۔ لیکن اسی عقل کا نیگیٹو استعمال بھی ہوتا ہے، اسی عقل کا رانگ یوز بھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو عقل ہے اس کو غلط کاموں میں استعمال کر لے۔ یہ بڑی بڑے ڈاکے ڈالنے والے، فورجری کرنے والے، دھوکہ دینے والے بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا۔ اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کا رانگ یوز کیا۔ آج جس ہیبٹ کی طرف میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے وہ ہے لالچ۔ اور بڑی عجیب بات آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لالچ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، یعنی دل لالچ سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن لالچ اچھی بھی ہوتی ہے، لالچ بری بھی ہوتی ہے۔ جی آج آپ لالچ کے دو پہلو سنیں گے۔ لالچ انگریزی میں گریڈ کہتے ہیں، لالچ کرنے والے کو لالچی کہتے ہیں، حریص کہتے ہیں۔ لیکن اس کے دو رخ ہیں، انشاءاللہ پہلے نیگیٹو اور پھر پازیٹو رخ بیان کروں گا تاکہ مائنڈ سیٹ کلیئر ہو کہ جب دل بچ نہیں سکتا، چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہو یا مرد، لالچ ہونی ہے اس کو۔ لیکن اب اس لالچ کو صحیح رخ کی طرف، پازیٹیو اس کا ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، آج انشاءاللہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے بیان سننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور ایک واقعہ سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں بڑا اس کو فرماتے کہ اس کے عجیب و غریب ان کی کہانیاں ہیں۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو میاں بیوی تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اور اتفاق یہ تھا کہ دونوں کی مائیں بھی ان میاں بیوی کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور دونوں مائیں بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا بھی تھی۔ اب جو لڑکی کی ماں تھی وہ روزانہ اپنی لڑکی کو یہ بہکاتی، یہ بتاتی کہ تم اپنی ساس سے جان چھڑا لو، اپنے شوہر کو کہو کہ اپنی ماں سے جان چھڑا لے ورنہ تم سخی نہیں رہ سکتی، روز کان بھرتی۔ اور نبی پاک فرماتے جو لڑکے کی ماں تھی وہ بڑی نیک سیرت، بڑی سلجھی ہوئی، بڑی پارسا خاتون تھی۔ اب یہ لڑکا روز اپنی بیوی کی باتیں سنتا اور روز ماں کے خلاف وہ اسے ورغلاتی۔ آخر کار ایک دن اس نے طے کر لیا کہ اب بیوی روز ہی کہتی ہے اور بیوی ناراض بھی ہوتی ہے میری ماں کی وجہ سے، تو میں اپنی ماں سے ہی جان چھڑا لوں۔ اس بدبخت بیٹے نے اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا لیا۔ یہاں میں تھوڑا سا روک کر ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے کے زمانے میں جب بچی کو بیاہا جاتا تھا، شادی ہوتی تھی تو یہ ماں سمجھاتی تھی، والد بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ بیٹا اب لڑکے کی ماں تیری ماں ہے، اس کا والد تیرا والد ہے، وہ گھر اب تیرا گھر ہے، تیرے شوہر کے بھائی بہن تیرے بھائی بہن ہیں، اب جانا ڈولی میں ہے، اب آنا جنازے میں ہے، اب واپس نہیں آنا، وہی تیرا گھر ہے۔ اتنی محبت پیار سے ٹرین کر کے بھیجا جاتا اور پھر اس کے بعد گھر سکون سے چلتا تھا۔ مگر آج بدقسمتی کے ساتھ کئی ڈراموں کی وجہ سے، کئی ماڈرنائز زمانے کی وجہ سے ماں کہتی بیٹا پریشر میں نہیں آنا، پہلے دن سے ادھر دبا کے رکھنا، کسی کی بات سننی نہیں ہے، گھبرانا نہیں، میرا گھر ہے تیرے لیے، ذرا بھی کچھ کرے تو واپس آ جانا۔ آپ بتائیے اگر یہ ٹریننگ ہوگی تو گھر کیسے چلے گا؟ وہ محبتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہی کام اس عورت نے کیا کہ اپنی بیٹی کو ورغلاتی رہی۔ اب اس بدبخت بیٹے نے کیا کیا، اپنی ماں کو لیا اور ایک جنگل میں چلا گیا اور ماں کو رات وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ درندے آئیں گے، ماں کو چیر پھاڑ کر کے چلے جائیں گے اور ماں کا دنیا سے فساد ہو جائے گا۔ ایسے بھی دنیا میں بیٹے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ وہ شخص اپنی ماں کو لے کر گیا، چھوڑ کر آ گیا۔ اب رات ماں تو نابینا تھی، اس کے پاس درندے جمع ہو گئے۔ جب درندے آ گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر اس ماں سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں، تمہیں آوازیں آ رہی ہیں؟ چونکہ وہ آلویز پازیٹیو، آلویز اچھا سوچنے والی تھی، اس نے کہا مجھے تو یہ آوازیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، گائیں بکریوں کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اچھا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو چلا گیا، مگر اللہ کے کرم سے اس عورت کے قریب تمام طرف پوری وادی جو ہے وہ گائیں بکریوں اور بھیڑوں سے بھر گئی، درندے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی نے شوہر سے کہا جاؤ تو صحیح ماں کی لاش تو لے آؤ۔ صبح واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے ماں بھی سلامت ہے اور ماں کے ارد گرد بکریاں ہیں، گائیں ہیں، ریوڑ ہے۔ والدہ یہ کیا ہے؟
کہ بیٹا تم نے تو مجھ پر ظلم کیا تھا، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے مجھے رزق عطا کر دیا۔ اب لالچی بھی تھا، اپنی ماں کو بھی لے آیا، سارے جانور بھی لے آیا۔ بیوی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، تمہاری ماں زندہ کیسے ہے؟ کہ میری ماں کے ساتھ تو کمال ہو گیا، رات چھوڑ کے آیا، صبح ماں ملینر بن گئی، اتنے سارے جانور بھی ساتھ لے آئی۔ اس زمانے میں تو جانور ہی قیمت تھے نا، آج بھی گاؤں وغیرہ میں جائیں تو لوگوں کی جو ویلتھ ہے وہ جانور ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ لالچی عورت کہتی ہے اچھا ایسا کرو میری ماں کو بھی رات وہیں چھوڑ آنا، صبح وہ بھی پیسوں والی ہو جائے گی۔ دوسرے دن وہ لڑکی کی ماں کو لے کر گیا، وہی اسی جگہ ایگزیکٹلی بٹھایا اور واپس آ گیا۔ پھر درندے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر فرشتہ آیا، آ کر پوچھتا ہے اماں یہ تمہیں آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ نابینا تھی نا؟ اب یہ نیگیٹو مائنڈ تھی، اچھا سوچو گے تو اچھا ہونا ہے نا، یہ برا سوچتی تھی۔ اس نے کہا مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، مجھے درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے پھر تو برا ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر چلا گیا، درندوں نے حملہ کیا، اس ماں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ صبح جب بیٹی نے اپنی ماں کی لاش دیکھی تو وہ بھی اس غم میں دنیا سے چلی گئی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور سول ہاسپٹل میں موجود عاشقان رسول، میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ غور کیجئے، آج ہم بھی تو کہیں اس طرح کی لالچ میں مبتلا نہیں ہیں۔ ایک عجیب بات پتہ کیا ہے، ہم کسی کو ترقی کرتے دیکھتے نا، کہتے ہیں جو اس نے کیا میں کروں گا میں بھی ترقی کر لوں گا، اس نے فلاں جگہ دکان کھولی ہے میں بالکل اس کے برابر میں ویسی دکان کھول لوں گا، میرا بھی ایسی کاروبار چل جائے گا، اس نے تھوڑے پیسوں میں اتنے پیسے بنا لیے اب میں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ترقی کر رہا ہے یہ کس بنا پر کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے پیچھے کسی کی دعائیں ہوں، کوئی نیک عمل ہو، اسی کمپٹیشن میں نہ پڑا کرے کہ یہ آگے بڑھ گیا تو میں بھی جناب اس کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں اور اس کو پیچھے کر دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے طاقت دے، جسے چاہے جناب شہرت دے۔ ہم اس طرح کی کمپٹیشن میں نہ پڑا کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے ترقی دی ہے، بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اسے ترقی دی ہے مجھے بھی ترقی عطا فرما دے۔ اور یہاں جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جو لالچ ہے نا، یہ لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لالچ ہی ہے جو آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان اچھے برے کی تمیز اٹھا دیتا ہے، اللہ کی ناراضی کا خوف اٹھا دیتا ہے۔ یہی لالچ انسان کو حرام کمانے کی طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ ایک بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن جناب انسان کو صبر نہیں آتا، کہتا ہے میں مجھے اور چاہیے، اور اس اور چاہیے کے چکر میں وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، ملاوٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے، لیکن یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا چاہے وہ ایسا کام کرنے والا ہو جو مریضوں کی علاج معالجے کا کام کرتا ہے، اس میں بھی لوگ لالچ کرتے ہیں کہ کسی طرح مریض سے زیادہ پیسے لے لیے جائیں، انہیں بار بار بلایا جائے، انہیں مہنگی دوائیں دی جائیں۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آپ مریضوں کے لیے اچھا سوچیں، آپ غریبوں کے لیے اچھا سوچیں، اللہ آپ کے تھوڑے رزق میں برکت ڈال دے گا، وہ تھوڑے میں آپ کو ترقی دے دے گا۔ اگر آج میں کسی کے ساتھ دھوکہ دے کر اس کو تکلیف پہنچا کر رقم لے لوں گا، تھوڑے پیسے تو بڑھ جائیں گے مگر یہ بربادی لائیں گے۔ یاد رکھیے حرام روزی، حرام کا لقمہ وہ ہے کہ بندہ اس کو صدقہ کرے تو صدقہ قبول نہیں، اپنے اوپر خرچ کرے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائے تو جہنم کا زاد راہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ یہ لالچ جو ہے یہ بہت بری بلا ہے، اسی لالچ نے بڑوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں قناعت کی دولت حاصل کرنی ہے، یہ یقین کر لیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان جلدی کر کے حرام کماتا ہے، حالانکہ انتظار کرے تو وہی پیسے اس کے لیے حلال کے لیے موجود ہیں۔ دو واقعات سنا کر اپنے موضوع کو آگے لے جاتا ہوں کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں تھوڑا سا ٹویسٹ نہیں کروں گا تو میں کماؤں گا کیسے، اگر میں گڑبڑ نہیں کروں گا تو آگے کیسے بڑھوں گا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار نماز پڑھنے گئے، اپنی ذرہ اپنا لباس باہر ایک شخص کو پکڑایا کہ رکھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ واپس آئے تو بندہ آپ کا لباس چوری کر کے بھاگ گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس کسی دکان پہ ٹنگا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا ابھی ابھی ایک بندہ 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ پیسے اس کے لیے حلال رکھے تھے، اس نے جلدی کر کے حرام کر لیے، میں نے نیت کی تھی باہر نکل کر 2 درہم اسے تحفے میں دوں گا، میرا لباس سنبھالا ہے میں اسے 2 درہم تحفے میں دیتا،
اس لیے یہی 2 درہم حرام سے کما لیجیے. تو بعض اوقات ہم جلدی کر کے جو حلال سے ملنا ہے وہ حرام میں کماتے ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ایک بار کوشچن ہوا، سوال ہوا کہ حضور یہ جو مشہور ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا صحیح ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا. آپ فرماتے صرف دانے دانے پر نہیں، دانے کے ذرے ذرے پر لکھا ہوتا ہے کہ کس نے کھانا ہے. کیونکہ چاول کو اگر پیس دیں، گندم کو پیس دیں تو ایک دانے کے کئی ذرے بن جاتے ہیں، ان ذروں کی کئی روٹیاں بن جاتی ہیں. کوئی کس روٹی میں ذرہ جاتا ہے، کوئی کس روٹی میں جاتا ہے. پھر میں اور آپ اگر مل کر کھا رہے ہیں تو ایک روٹی کے بھی ہم 4-5 ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو جو نصیب میں میرے لکھا ہے، جس ذرے پر میرا نام لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے وہی مل کر رہتا ہے. اور پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، ون آف دا امیزنگ اسٹوری. آپ کہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں. کہتے ہیں بنگالی تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ چاول کھا رہا تھا، اسے چھینک آئی اور ایک چاول کا دانہ اس کے سر میں جا کر پھنس گیا. اب بڑا علاج کروایا، بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا کہ یہ دانہ نکل آیا، وہ نہ نکلے. اب اس نے کہا لگتا ہے اب زندگی بھر ساتھ ہی رہے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے کئی سالوں بعد وہ مکہ پاک گیا، کعبہ شریف پر جیسے ہی نظر پڑی اسے ایک زوردار چھینک آئی. جب چھینک آئی تو وہی دانہ نکلا اور کعبے کے بطاف پر جو فرش ہے وہاں پر گرا. ایک کبوتر آیا اور اس دانے کو اٹھا کر لے گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دانے پر، اس چاول پر کبوتر کا نام لکھا تھا. یہ اسے سنبھالتا رہا کہ وہاں جا کر اسے پہنچاؤں گا. تو جو میرے نصیب میں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گا. کبھی لالچ نہ کرنا، اور اس لالچ کی وجہ سے حرام کی طرف مت جانا. کر بھلا تو ہو بھلا. آپ لوگوں کا اچھا بھلا کرنے لگ جائیں، رب کریم آپ کا بھلا فرما دے گا. جو لوگوں کی مشکلیں آسان فرماتا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان فرماتا ہے. اگر کوئی غریب مریض آتا ہے، کوئی مشکل میں آتا ہے، آپ اس کے لیے پازیٹیو ہو جائیں، اس کے لیے اچھا سوچیں، کوشش کریں کہ اس کا خرچ کم سے کم ہو. اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، اس کو چند میٹھے بول، چند اچھی باتیں بڑی تسلی دیتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم چونکہ مریض رہتے ہیں، آپ میں سے کئی ڈاکٹر ہوں گے، جو ڈاکٹر تسلی سے بات سن لینا، پیار کے 2 بول بول دے، ہمت دلا دے، آدھی بیماری تو ادھر ہی دور ہو جاتی ہے. اور اگر سامنے سے ڈانٹ پڑ جائے، ڈاکٹر صاحب ہی جھاڑنے والے ہوں، ڈاکٹر صاحب ہی ذلیل کرنے والے ہوں، تو اب مریض اور پریشان ہو جاتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ آپ سے آرگیومنٹ بھی زیادہ کرتا ہوگا، ایک ہی سوال بار بار کرتا ہوگا. لیکن کوشش کریں کہ آپ نرمی رکھیں، آپ شفقت رکھیں. بہت خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا کہ شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اگر یہ اچھی باتیں، نرم باتیں کر کر بھی بھیج دیں تو مریض کا کافی بھلا ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ایک لالچ کا بیڈ امپیکٹ ہے کہ انسان حرام روزی کی طرف جاتا ہے. اور ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے، چونکہ لالچ ہوتی ہے انسان بچ تو نہیں پاتا. جب کسی کی بڑی ترقی دیکھتا ہے نا، اب ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ہم اب یہ زندگی میں ایک بڑا ٹینشن آ گیا ہے کہ لوگ اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس نے گاڑی لے لی، میں نے بھی گاڑی لے لی. اس نے فلاں ماڈل کا موبائل لے لیا ہے، میں نے بھی وہی لینا ہے. اچھا اس نے ادھر اس سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے، میں نے بھی ادھر ہی گھر لینا ہے. اس چکر میں انسان حرام بھی کماتا ہے، ٹینشن میں بھی رہتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے بڑا پیارا اصول بیان کر دیا کہ نعمتوں میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اور جو مصیبتوں میں ہیں، پریشان ہیں، ان کو دیکھو، اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. تو اب اگر مثال کے طور پہ کوئی مجھے ایسا بھائی دیکھ رہا ہے جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو یہ نہ دیکھے کہ میرا بنگلہ کب بنے گا، وہ کبھی بھی شکر ادا نہیں کرے گا. تو جھونپڑی والے کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے گھر میں تو رکھا ہے، لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں. جھونپڑی میں رہنے والا روڈ پہ سونے والوں کو دیکھے کہ لوگ روڈ پہ بھی سو رہے ہیں. آج میں اور آپ چل کر آئے ہیں، آپ تو ہاسپٹل میں ہیں. روزانہ کیسی کیسی بیماریاں آپ دیکھتے ہیں، کیسے کیسے پرابلم ہے لوگوں کو. کسی کا ڈائلسس ہو رہا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کو کیا بیماری ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں. انسان جب آگے والوں کو دیکھتا ہے تو پھر کمپٹیشن کے چکر میں حرام کی طرف جاتا ہے. اپنے سے کم تر والوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے مجھے لاکھوں سے اچھا بنایا. ایک بزرگ روڈ پر جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے. آپ نے کہا یا اللہ مجھے چپل بھی نہیں دیے. تھوڑی دیر ہوئی، برابر سے بندہ گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، تو نے جو پیر تو عطا کیے.
تو اگر شکر ادا کرنا ہے، لالچ سے بچنا ہے تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں۔ اب میں آپ کو لالچ کا پازیٹیو ایسپیکٹ بتا دوں کہ اچھی لالچ کون سی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں کو تھی، یہ ہمارے صحابہ کو تھی۔ یہ لالچ کیا تھی؟ یہ نیکیوں کی لالچ تھی۔ یہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں، ان کو صبر ہی نہیں آتا تھا نیکیوں سے، وہ چاہتے تھے میں اور نیکیاں کما لوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کون ہے تم میں سے آج جس نے روزہ رکھا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یار لوگ تو آج رمضان میں روزے قضا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ آپ کہتے ہیں حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے؟ کہ حضور آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ کہ کون ہے آج جس نے جنازے پہ شرکت کی ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازے میں بھی شرکت کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ تو افضل البشر ہیں، قطعی جنتی ہیں، مگر اتنی نیکیاں، ہر ایک دن میں اتنے سارے کام کرنے، کیوں؟ انہیں نیکیوں کی لالچ تھی، وہ چاہتے تھے زیادہ نیکیاں ہو جائیں۔ کاش مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہو جائے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے، حالانکہ کتنے بڑے ولی ہیں۔ ایک بار نائی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ، ہر لمحہ ان کی یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم کچھ اور عبادت کر لیں، کچھ اور نیکیاں کما لیں۔ کاش میرا اور آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جب تھوڑا سا ٹائم ملے، ہم کیا کرتے ہیں، اچھا بندہ 15 منٹ بعد آئے گا، کوئی بات نہیں، موبائل اٹھایا، سوشل میڈیا، فیس بک، اس پہ لگ گئے۔ کاش یہ ذہن بن جائے کہ 15 منٹ انتظار ہی کرنا ہے تو اسی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار یاسین شریف نہ پڑھ لوں، تسبیح نکال کر میں 200 بار درود پاک نہ پڑھ لوں، میں ان 5-6 منٹ میں بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہوں، میں یہ نہ کر لوں۔ اگر یہ ذہن بن جائے تو ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ، حب جاہ کی لالچ، اللہ کی نافرمانی کرنے کی لالچ سے اللہ میرے اور آپ کے دل کو پاک فرمائے، اور کاش نیکیوں کی، تلاوت کی، درود کی اور عبادت کی لالچ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، اور بالخصوص میں دعوت دوں گا کہ مدنی چینل، یہ وہ چینل 100% اسلامک چینل ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ برائے کرم اس مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا۔ رمضان میں بھی کہیں ایسے چینل نہ دیکھیں کہ جس کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ہر لمحہ انشاءاللہ برکتیں ڈوبتے رہیں گے۔ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان میں گناہوں سے بچ کر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے